وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جب جاتا ہے مارا جاتا ہے تو اس کے لواحقین کہتے ہیں، جو اس کے والدین ہوتے ہیں یا بھائی وغیرہ دوسرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس تنظیم سے منسلک تھا یا ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا یا جو ہے. تو وہ کہتے ہیں جب آپ کو اس وقت اس پہ دسترس نہیں تھی، لہٰذا اب بھی نہیں ہونی چاہیے. کہ مہرنگ بلوچ سمیت بی وائی سی کی جو باقی قیادت ہے ان پر بڑا سخت کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کل 3 MP کے تحت کوئی پیشی ہے یا یہ یا وہ، کوئی راتوں رات کوئی تبدیلی آتی ہے تو آتی ہے، جو کہ خوشائند ہے اگر کوئی درمیانی راستہ نکلے، لیکن نظر نہیں آ رہا. اور پلان یہ کیا گیا ہے جس طرح علی وزیر کو بڑے عرصے سے 3 MP کے تحت صوبہ در صوبہ بھیجا گیا اور کیس بنائے گئے، ایسا ہی شاید صوبہ ٹو صوبہ نہ لے جائیں لیکن بلوچستان میں ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس اسے اتنا بڑھایا جائے کہ اس کے لیے نکلنا محال ہو جائے. لگے ہوئے ہیں کہ BLA کی جو مین قیادت ہے وہ شاید بلوچستان میں تو نہیں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کروانا ہے یا کرنا ہے، تاکہ جو صورتحال ہے، جو مین قیادت جب ہٹ ہو جائے گی ان کی، تو نیچے والے کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، تو وہ ویسے بکھر جائیں گے یا ٹیکل کر لیں گے. آپریشنز کی تیاریاں بڑی عروج پر ہیں، بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تمام جو سینسٹیو اضلاع ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں، ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے. تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں. کہا ہے کہ مہرنگ بلوچ کو کہا ہے کہ آپ کو ہم چھوڑتے ہیں، باقیوں کو نہیں چھوڑتے، یا بی برگ ہے یا دوسرے ان کو نہیں چھوڑتے. تو جو حکومتی ذرائع انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اسے کیوں چھوڑیں گے؟ مین آرگنائزر ہی وہی ہے، وہ کراؤڈ پولر ہی مہرنگ ہے، تو اسے کیوں چھوڑیں گے؟ چاہے بولان ہو، چاہے نوشکی ہو، چاہے جو پہاڑ ہیں، انہوں نے انٹیلیجنس والوں نے اپنی معلومات، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آپریشن ایسے ہی شروع کر رہے ہیں، انہوں نے پوری ریکی کی ہے، وہاں کا مطالعہ کیا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو لے گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ اسلحہ کتنا ہے، ان کے پاس یہاں گدھے کتنے ہیں، ان کے پاس یہاں پہ یہ جو سرنگ ہے یہ کتنے فٹ ہے، کتنی گہری ہے، کتنی لمبی ہے. تو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس والوں نے یہ معلومات بھی لی ہوئی ہیں. BLA جب سے آئی ہے، BLA جو مجید بریگیڈ والا ونگ ہے، فتح اسکواڈ والا ونگ ہے، اور پھر ایک براس BLA BLF یا باقی جو عسکریت پسند گروپ تھے ان کا اتحاد بنا، اس میں یہ چیز آئی ہے. اور یہ چیز ریڈ زون والے ذرائع میں بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ ان پہ آپسی اختلاف آ رہے ہیں. اور پھر پریس کانفرنس کی، لیکن میاں صاحب نظر نہیں آئے پریس کانفرنس میں. ڈاکٹر مالک صاحب یہاں سے گئے ہیں، میاں نواز شریف کو لندن جا رہے ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 5 منٹ کی پریس کانفرنس کے لیے وہ ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم پھر بات کریں گے کہ بلوچستان میں جاری شورش میں ایک نئی تبدیلی آ گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا ریڈ زون والوں کی جانب سے نیم آرمی چیف نے کہا تھا کہ تبدیل ہو چکے ہیں یا تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور اس میں بڑے فیصلے متوقع ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عسکریت پسند، چاہے وہ قوم پرست ہوں یا پھر مذہب پرست ہوں، مطلب وہ TTP کی صورت میں ہوں، داعش کی صورت میں ہوں، یا BLA BLF کی صورت میں ہوں، جو بھی متعدد عسکریت پسند تنظیمیں ہیں، تو شاید آگے سے جو پہلے ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کی جاتی رہی ہیں، شاید آگے نہ دیں. اس کے پیچھے مدعا یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جب جاتا ہے مارا جاتا ہے تو اس کے لواحقین کہتے ہیں، جو اس کے والدین ہوتے ہیں یا بھائی وغیرہ دوسرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس تنظیم سے منسلک تھا یا ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا یا جو ہے. تو وہ کہتے ہیں جب آپ کو اس وقت اس پہ دسترس نہیں تھی، لہٰذا اب بھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہے ایک نقطہ نظر کہ یہ سوچا جا رہا ہے، اور یہ مطلب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ان کی انسرجنسی اور جو واقعات ہیں شدت پسندی کے، وہ ان دو صوبوں میں ہی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. نمبر دو پہ یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ سمیت BYC کی جو باقی قیادت ہے ان پر بڑا سخت کریک ڈاؤن کرنا ہے.
اور ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ کل 3 MPO کے تحت کوئی پیشی ہے یا یہ ہے یا وہ، کوئی راتوں رات کوئی تبدیلی آتی ہے تو آتی ہے، جو کہ خوشائند ہے اگر کوئی درمیانی راستہ نکلے، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ اور پلان یہ کیا گیا ہے جس طرح علی وزیر کو بڑے عرصے سے 3 MPO کے تحت صوبہ در صوبہ بھیجا گیا اور کیس بنائے گئے، ایسا ہی شاید صوبہ ٹو صوبہ نہ لے جائیں، لیکن بلوچستان میں ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ کیس ٹو کیس اسے اتنا بڑھایا جائے کہ اس کے لیے نکلنا محال ہو جائے۔ ایک مدعا یہ ہے۔ نمبر تیسری بات یہ ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ BLA کی جو مین قیادت ہے وہ شاید بلوچستان میں تو نہیں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو وہاں پہ کسی نہ کسی طرح ٹارگٹ کروانا ہے یا کرنا ہے، تاکہ جو صورتحال ہے، جو مین قیادت جب ہٹ ہو جائے گی ان کی، تو نیچے والے کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہوگا ان کے ساتھ، تو وہ ویسے بکھر جائیں گے یا ٹیکل کر لیں گے۔ ایک مدعا یہ ہے۔ ایک اور مدعا، آپریشنز کی تیاریاں بڑی عروج پر ہیں، بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز تمام جو سینسٹیو اضلاع ہیں، علاقے ہیں، وہاں پر پہنچائے جا رہے ہیں، ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بہت بڑے لیول پہ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے۔ BYC یا دوسروں کا کلیم ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں۔ یہ خدشہ ضرور ہوتا ہے کہ جو لاپتہ ہوتا ہے اس کو مارا جانا، تو ایک ہے جنگ کر رہا ہے، ایک جنگ نہیں کر رہا، اس کو آپ لاپتہ کرتے ہو پھر مارتے ہو، تو پھر اس پر یقیناً خدشات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی کیا نوعیت نکلتی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ کیا یہ جو BYC کی قیادت ہے اس پر ٹارچر ہوا ہے، ان کو جسمانی یا ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر مالک کافی ایکٹیو ہو چکے ہیں، آج گئے ہیں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے بعد میں جو سینئر قیادت تھی نون لیگ کی ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ نواز شریف ابھی تو باہر جا رہے ہیں، جب آئیں گے تو ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آپ آئیں یہاں پر اور اپنا کردار ادا کریں۔ اب سب سے پہلا پوائنٹ تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ معذرت، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آواز میں تھوڑے بہت آپ کو ایشوز نظر آ رہے ہوں گے، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پہلے ہی ہم نے بڑا عرصہ گھر گئے ہوئے تھے تو پروگرام نہیں کر سکے، اپڈیٹ نہیں کر سکے، تو ہمیں جتنا کچھ ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک بغیر سینسر کے۔ ہاں، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے آگ نہیں بھڑکانی، ہم نہ BLA کو مارنے کے خواہ ہیں، نہ آرمی یا FC کے جوانوں کو مارنے کے خواہ ہیں، اور اسپیشلی عام آدمی کی موت تو سب سے زیادہ مظلوم تو اس بیچارے کی ہوتی ہے جو دونوں طرف سے پستا ہے۔ اور دوسری وہ یہ ہے کہ نہ میں ISI سے پیسے لے کے کھاتا ہوں، میرا گزارا ہے، نہ میرا BLA یا BLF سے ہے، نہ TTP یا داعش یا کسی تنظیم سے۔ تو ویسے بھی عمر بڑی تھوڑی رہ گئی ہے، پھر پاکستان میں آ کے اور تھوڑی ہو جاتی ہے، پھر آپ بلوچستان میں آ جائیں تو اور زیادہ تھوڑی ہو جاتی ہے، پھر جب آپ صحافت جیسے پیشے میں آتے ہیں تو پھر اور زیادہ کچھ، مطلب ہر وقت خدشات ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی لالچ ہو، جتنا بھی وہ ہو، انسان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بازار میں گزروں تو میری نظریں جھکی نہ ہوں، جو بولوں اپنے ضمیر سے بولوں، کسی کے الفاظ نہ بولوں، کسی کی ڈکٹیشن پہ نہ چلوں، اور دنیا سے جاؤں تو سرخرو ہو کے جاؤں کہ کسی کی ڈکٹیشن پہ میں نے کام نہیں کیا، مجھے جو صحیح لگا، ہو سکتا ہے آپ اسے اکتفا کریں، اختلاف رکھیں، لیکن جو کیا ڈنکے کی چوٹ پر کیا اور ضمیر کے مطابق کیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اتنے مضبوط ہیں یا اتنے وہ ہیں، بس یہ ہے کہ تمام تر پریشر کے اور سختیوں کے سہنے کے باوجود جو تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے کہ اپنے منصب کے ساتھ تھوڑا بہت انصاف کر سکیں اور جو ہوتا ہے اس کو بیان کر سکیں۔ پہلا مدعا کہ اختر مینگل صاحب کا دھرنا تو جاری ہے، 13واں روز ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اتنا سائیڈ لائن کر دیں گے تو یہ مذاکرات پھر شاید درمیان والے نہ رہ جائیں، پھر یہ یا BLA کے اور پھر آرمی کے آپس میں ہوں گے، اور یہ نوعیت کہیں نہ کہیں ایسے جا رہی ہے۔ اور اختر مینگل صاحب کو
سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا پہلے خودکش ہوا ان پر، پھر بعد میں جہاں پر ان کو جگہ دی گئی وہاں سے سی ٹی ڈی کے بقول 50 کلو سے زائد بارود برآمد ہوا تو وہاں سے بھی انکار کر دیا گیا۔ ادھر سے اختر مینگل صاحب لکھپاس سے ادھر کوئٹہ روانہ نہیں ہو رہے ہیں، نوجوان تو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے، مرنے کو تیار ہے۔ تو اختر مینگل صاحب آگے نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو ادھر سے تھوڑا بہت ایاز صادق نکال کی، لیکن کوئی اس طرح سنجیدہ نہیں لیا جا رہا۔ سیکیورٹی فورسز اسپیشلی اکا دکا جگہ پہ ایف سی تھی، باقی بہت زیادہ تعداد میں پولیس تھی جو آس پاس دکھائی دے رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ موو کریں گے کوئٹہ کی جانب اس کو گرفتار کیا جائے گا اختر مینگل صاحب کو۔ اور میرے خیال میں جواز یہی بچتا ہے۔ کل مہرنگ بلوچ لوگوں کی پیشی بھی ہے، جو کہ امکانات نہیں لگتے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خواہش شاید ہماری ہو کہ کوئی درمیانی رستہ نکلے، زیادہ دیر تک گرفتار کرنا اچھی بات نہیں ہے، کوئی درمیانی رستہ نکالے، مہرنگ ہو یا دوسرے ہو، بہت زیادہ اس میں متاثرین ہیں۔ ہم لاکھ اختلاف کریں، بی ایل اے یہ ہے، بی ایل ایف وہ ہے، اس میں بہت سارے متاثرین ہیں۔ آپ کہانیاں تو ان کی کبھی سنیں، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ناانصافی کسی پیرائے میں ہوئی، وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ تمام نہ ہوں لیکن کچھ اس میں ہیں جو گئے، پھر نئے لوگوں کو، پھر اس میں بیڈ گورننس جس کی آرمی چیف بھی بات کرتے ہیں، لیکن بیڈ گورننس بھی کس کی وجہ سے ہے یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ پوسٹنگیں کیسے لی جاتی ہیں، ڈیلیں کہاں ہوتی ہیں، اس کا بھی وہ ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز 2 نمبر طریقے سے ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا، امن و امان نہیں ہوگا، بیڈ گورننس ہوگی، ناانصافی ہوگی، پھر آٹومیٹیکلی نوجوان مایوس ہو کے دوسری جانب چلا جاتا ہے۔ تو جو ریڈ زون ذرائع ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی مہرنگ بلوچ لوگوں کو کافی دیر تک رکھنا ہے۔ ایک بات چلی ہوئی تھی کہ کہا ہے کہ مہرنگ بلوچ کو کہا ہے کہ آپ کو ہم چھوڑتے ہیں، باقیوں کو نہیں چھوڑتے، یا بیبرگ ہے یا دوسرے ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہے، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اسے کیوں چھوڑیں گے، مین آرگنائزر ہی وہی ہے، وہ کراؤڈ پولر ہی مہرنگ ہے، تو اسے کیوں چھوڑیں گے؟ تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ اسے چھوڑیں، اور یہ ان سے غلطی ہوئی۔ جب جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا، ادھر متنازع لاشیں تھیں، تو اس میں بی وائی سی کی پہلے سے ہی اتنا بڑا اس کی ہوا بنائی گئی تھی، ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا تھا، اور لاشیں بھی متنازع تھیں، اور پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا کہ بی وائی سی بی ایل اے کا وہ کیا کہتے ہیں سیاسی ونگ ہے، ہر وقت اس سے جوڑا جا رہا تھا کہ یہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، بی وائی سی کی کوئی کنڈمنیشن اس پہ نہیں آتی، دوسری جانب کوئی معمولی سا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ تمام ایکٹیو ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو رہی صحیح کسر اس پر یہاں لاشوں کا آنا، پھر یہاں ان کے لوگوں کا وہاں ہسپتال جانا، پھر دھاوا بولنا، تو یہ چیز چاہ رہے تھے پھر لاشوں کا لے جانا، تو یہی چیز میرے خیال میں ادارے ڈھونڈ رہے تھے، اور یہ جواز انہوں نے بخشا۔ پہلے یہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی کہ ادارے والے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس دفعہ ادارے کے لوگ وہ یا ان میں شامل تھے یا جو بھی وجہ تھی، ہر چیز کی ویڈیو انہوں نے بنائی کہ کل عدالت میں یا کہیں بھی ہم پیش کر سکیں، یا میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ یہ والا واقعہ تھا یا سریاب میں وہ والے تھے، وہ تمام چیزیں ان سے نتھی کر لی گئی۔ پھر وہ 3 لوگ جو مرے اس کا الزام بھی بی وائی سی کے سر ہوا، بی وائی سی کہتی ہے یہ پولیس والوں نے مارے۔ تو بہرحال کمپلیکس در کمپلیکس، اور یہ صورتحال ہو، ایک طرف سے یہ ایکسٹریم ہو، دوسری جانب ریاست کی جانب جائیں وہ اپنی طرف سے ایک ایکسٹریم پر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو ریاست شروع سے ہی جنگوں میں رہی ہو، جو اٹامک پاور ہی جنگیں کر کر کے ہوئی ہو، تو اس سے میرے خیال میں اگر ہم کہیں کہ بھائی جنگ کے محاذ پہ فتح کرنا اتنا ایزی ہوگا تو نہیں ہوگا۔ ہماری جو ریاست ہے یہ سیکیورٹی ریاست ہے، یہ اتنی کوئی سوشل ویلفیئر والی ریاست نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ٹرائبل مائنڈ سیٹ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی حالات خراب ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت ساری چیزوں پہ سنتے نہیں ہیں، یہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب بھی اگر ایک وہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو آس پاس سوسائٹی کنٹرول کرنے کے وہ بھی اشتعال میں لے کے وہ بھی دوسری راہ پہ چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایکسٹریم دونوں سائیڈوں پر ہے، اور بڑے لیول پہ جو سچویشن دکھ رہی ہے اگلے 5 سے 6 مہینے، یہ بڑے لیول پہ کاروائیاں ہوں گی، بہت بڑے لیول پہ میرے
جو کچھ ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے بولان ہو، چاہے نوشکی ہو، چاہے جو پہاڑ ہیں، انہوں نے انٹیلیجنس والوں نے اپنی معلومات، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آپریشن ایسے ہی شروع کر رہے ہیں، انہوں نے پوری ریکی کی ہے، وہاں کا مطالعہ کیا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز جو لے گئے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس یہاں گدھے کتنے ہیں، ان کے پاس یہاں پہ یہ جو سرنگ ہے یہ کتنے فٹ ہے، کتنی گہری ہے، کتنی لمبی ہے. تو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس والوں نے یہ معلومات بھی لی ہوئی ہیں. بی ایل ایف کی جانب سے ایک میگزین چھپتا ہے منتھلی، اس میں غالباً وہ دیتے ہیں اپنا کہ ہم نے یہ کارروائی کی، وہ کی. تو اللہ نظر کا آج بیان تھا جو کلعدم عسکریت پسند بی ایل ایف کے سربراہ ہے، کہ آرمی چیف نے تو یہ بات کہی کہ جنگ کے رول بدل دیے ہیں، تو ہم نے یہ بہت پہلے بدل دیے تھے، ہمیں یہ جنگ جو ہے نا بڑے صبر سے لڑنی ہے، بڑے طریقے سے لڑنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں دراصل وہ بی ایل اے کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ کیونکہ بی ایل اے جب سے آئی ہے، بی ایل اے جو مجید بریگیڈ والا ونگ ہے، فتح اسکواڈ والا ونگ ہے، اور پھر ایک براس بی ایل اے، بی ایل ایف یا باقی جو عسکریت پسند گروپ تھے ان کا اتحاد بنا، اس میں یہ چیز آئی ہے، اور یہ چیز ریڈ زون والے ذرائع میں بھی ڈسکس ہوتی ہے کہ ان پہ آپسی اختلاف آ رہے ہیں کہ بی ایل ایف یا دوسرے گلا کرتے ہیں کہ ہماری جو بھرتی ہے یا ہمارے جو وہ ہیں وہ بی ایل اے لے کے جا رہا ہے، ہجمنی بی ایل اے کی ہے. ویسے بھی ہجمنی بی ایل اے کی ہی ہو، مطلب سپوز کہ اب آرمی کے پاس طاقت زیادہ ہے، ریسورسز زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے، تو اس جانب اگر اس کے مقابلے میں آپ ایئر فورس کو رکھیں گے، نیوی کو رکھیں گے تو بہت کم ہوگا. اسی طرح جو بی ایل ای ہے وہ خودکش وہ کر رہے ہیں، کمانڈوز انہوں نے ٹرین کیے ہیں، انٹیلیجنس پراپر انہوں نے اپنی گروپ بنا لیا ہے. تو وہ نمبر 2 پہ تھے، یا پہلے تو وہ بنی پہلی بی ایل اے سے نکلی، ہربیار والے گروپ سے اس جانب آ گئے. تو پھر اسلم بلوچ نے سب جو خودکش کرا رہا تھا اپنا بیٹا ریحان بھیجا، تو اس کی ایک اسٹریٹجی تھی جانا ہے. لیکن جب بشیر زیب کے پاس قیادت آئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمانڈر اسلم کی یہ اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ایسے ہی ہم مرواتے جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب سپوز کیا اب ان کی تعداد کتنی ہوگی، چند ہزار ہی ہوگی، ادھر سے جو فورسز ہیں وہ تو لاکھوں میں ہیں، اور دوسرا ان کو تعداد سرمچاروں کو اور ادھر سے فورسز والوں کو، مطلب حکومت اعلان کرتی ہے کہ بھائی شمولیت کریں، ایف سی میں کریں یا فوج میں کریں یا پولیس میں یا جس میں کریں، یہ پیکیجز ہے. یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ صورتحال ہے، کچھ ہے نہیں، تو لوگ خوشی سے جائیں گے. ریاست کو، سیکیورٹی فورسز کو لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مل جائیں گے، اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی ہیں. دوسری جانب اگر ایک عسکریت پسند ہے، اس کو ایک سرمچار بنانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ سب سے پہلے اس کی ذہنی نشو و نما کرنی پڑے گی، اس کو دلیل کے ساتھ قائل کرنا پڑے گا، پھر وہ کام اتنے آپ نے ٹیکنیکل انداز میں اور اتنے اس سے کرنا ہے کہ اگر آپ کی 1,00,000 کی تعداد ہی کیوں نہیں ہے، ایک بھی اگر آپ کے اندر مخالف سمت کا گھس آیا تو آپ تو زیرو ہو گئے. تو بچا کے رکھنا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بی ایل ایف والے یا دوسری یہ چیزیں ضرور ہوئی ہیں کہ یار جو بشیر زیب جس طرز پہ چل رہا ہے، مطلب کاروائی در کاروائی، تو جو گوریلا وار ہے وہ یہ ہے کہ ہٹ اینڈ رن، زیادہ لاس مخالف کا کرو اور نکل جاؤ اور اپنا نقصان نہ ہونے دو. یہاں یہ آتے ہیں، اتنی تعداد میں خودکش کرتے ہیں، اتنے اپنے بندے مروا دیتے ہیں. کل بھی بارکھا میں کوئی 7-8 مرے، کل کی اس میں پورے بلوچستان میں کوئی 16 بندوں کا بتایا گیا کہ وہ مارے گئے ہیں عسکریت پسندوں کے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک سرمچار بنانے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، بہت طریقے سے چلنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ احتیاط سے ایون کہ اس کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سرمچار ہے. اور یہ چیزیں انہوں نے پہلے بھی شاید ایسی 1-2 تنظیموں نے کی، آج کل تو وہ ڈاؤن ہے. ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے لیویز طرز کی یا پولیس طرز کی اتنی زیادہ وہ نہیں کی تھی، تو بعد میں وہ مسئلے بنے اور ان پہ کارروائیاں ہوئیں. تو یہ تو چن کے وہ کرتے ہیں، تو پیچھے نفری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا. تو اللہ نظر کا بیان بھی شاید اسی پیرائے میں تھا کہ صبر و تحمل سے لڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو جو مخالفین تھے جو یہ کہتے تھے کہ براس میں ہجمنی بی ایل اے کی ہے، تو وہ شاید
تقویت کہیں نہ کہیں یہاں سے بھی ملتی ہے کہ ڈاکٹر بھی اس وجہ سے خفا ہے کہ بھائی ایسے ہی درد تہ در تہ نہیں جانا، بچا کے رکھنا ہے، صحیح طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. شاید کہیں نہ کہیں کوئی گنجائش مذاکرات کی بھی نکل آئے تو دیکھنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے ڈاکٹر مالک کو بھی کوٹ کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر مالک نے کہا کہ یہ گوادر کا جو ایئرپورٹ بنا ہے یہ عوام کے لیے نہیں، جنگی مقاصد کے لیے. وہ کہتا ہے کہ پھر جو گوادر پورٹ ہے یہ پھر وہی گرم پانیوں والا حساب ہے، یہاں چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ انہوں نے یہ کہا. بہرحال اب جو کریک ڈاؤن ہے اس میں پھر اندیشہ ہے کہ عام عوام کہیں نشانہ نہ بن جائے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ ایک بھی اگر معصوم یا مظلوم مارا جائے تو پھر بہت زیادہ لام، اس لیے آپ اکثر کہتے ہیں نا شک کا فائدہ دیا گیا. تو یہی چیز ہے کہ سیکیورٹی فورسز والے بھی ہیں جب یہ دیکھیں تو اپنی پوری ورکنگ کریں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ لاپتہ کوئی وہ نہیں ہے، قانون پاک ہر چیز کا حل آئین میں ہے. اگر ہم دیکھیں اب کتنے مریں گے، کتنے ماریں گے، وقتی طور پہ اٹھائیں گے. ابھی جو مہرنگ لوگ ہیں، بی برگ ہے یا گلزادی کو بھی کل پرسوں اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کو ٹارچر کیا گیا، اس پر تشدد کیا گیا اور پھر گدا جیل لے گئے اگلے دن یا اتنے گھنٹوں بعد. تو کیا یہ تشدد ہوتا ہے؟ یقیناً ہمارے تھانوں میں ہوتا رہتا ہے، آپ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں اس کی نوعیت ہے، کہیں دیکھا جاتا ہے. یا ہمارے بلوچستان میں کچھ روایات تھیں کہ دیکھتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ رکھ رکھاؤ تھا، یا کچھ یہ بھی تھا کہ یا لوکل لوگ ہیں تو تشدد وغیرہ نہیں کرنا. ہاں ہو سکتا ہے ذہنی ٹارچر ہو، جسمانی نہ ہو، لیکن اگر حالات اس لیول تک چلے گئے ہیں، یا میں نے کہا کہ ان کی ٹیون ذرا جن جن کی سخت تھی ان سے شاید زیادہ مشکل طریقے سے بھی ٹیکل کیا گیا ہو، تو اس بارے میں کوئی اتنے وہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جسمانی نہیں کیا تو ذہنی ضرور کیا ہوگا. کیونکہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ بی وائی سی پہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ غلطی کرے اور کریک ڈاؤن ہو، اور وہ غلطیاں انہوں نے وہ موقع دیے. انفارچونیٹلی جو سینئر لوگ تھے ابھی بھی، مطلب ماما قدیر بلوچ صاحب ہے یا بیبو کے جو والد تھے کامریڈ غفار، وہ بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں. کوئی اور جو چیدہ لوگ ہیں، ابھی سردار اختر جان مینگل وہ بھی دھرنے پر آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں. کوئی درمیان میں ان لوگوں کو ملا کے کوئی درمیانی رستہ نکال لیا جاتا. لیکن اب لگتا ہے کہ ہر ایک کو بائی پاس کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی شاید کوئی درمیانی رستہ نکالنے کی خواہش مند ہوں، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ شاید فرنٹ پر آ گئی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے ٹیکل کریں. سیاسی لوگ شاید اس طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں. اب حکومت کا ایک بیانیہ تو ہے کہ ہم ایسے مہرنگ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو عدالت کے تھرو ہی ریلیف ملے. اب اگر کل کی پیشی ہے، دیکھتے ہیں عدالت اس کو ریلیف دیتی ہے. اگر ریلیف دیتی بھی ہے تو پھر لگتا ہے یہی ہے دوسرا کوئی 3 MPO کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا ہوگا یا کوئی اور کیس اسی کوئٹہ کا ہوگا. ویسے تو متعدد FIRs ہیں. تو لیٹ سی. بہرحال ہر وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ راستہ نکل آئے، لیکن بہرحال کوئی مجموعی صورتحال جو ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا. اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم جتنا بھی کہیں نا کہ ساتھ ہیں لوگ، جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پھر بہت کم لوگ نظر آتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اب یا بندے مارے جائیں یا کریک ڈاؤن ہو تو پھر پسے پش چلے جاتے ہیں، کیونکہ نظر نہیں آتا. پھر مشکل وقت میں آپ بچتے ہیں یا آپ کے فیملی والے بچتے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا. ایون سم ٹائمز فیملی والے بھی ساتھ نہیں دیتے کہ آپ کی وجہ سے کہیں ہم نہ پھنس جائیں. تو بہرحال ریاست کو ماں بن کے ٹریٹ کرنا چاہیے، تھوڑی بہت تلخ باتیں سن بھی لینی چاہیے. لیکن لگتا یہی ہے کہ ریاست نے بولا ہے کہ بھائی چاہے یہ BSO ہو، چاہے BYC ہو یا بساک ہو، گالیاں تو ہمیں دونوں طرف سے ہی ملتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے کم برا کون ہے. تو شاید BSO والوں کے لیے مارجن ہو، بساک یا BYC والوں کے اوپر ان کا کریک ڈاؤن سخت ہو جائے، ان کو تھوڑی فیور دے دیں، یا ہو سکتا ہے BYC کو پسے پشت وہ کرنے کے لیے BNP مینگل کو تھوڑا رستہ دیا جائے. سردار اختر جان مینگل صاحب کو شاید گرفتار کیا جائے، کچھ عرصہ رکھا جائے، اس کے بعد اس کو رہا کیا جائے. وہ کہے گا میں نے تو اپنی وہ پوری کی، اور اگلے سیٹ اپ میں شاید اس کو کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں کمپنسیٹ بھی کیا جائے. بہرحال ڈاکٹر مالک صاحب گئے اسلام آباد، ادھر سے آج گئے وہ لاہور، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی.
اور پھر پریس کانفرنس کی، لیکن میاں صاحب نظر نہیں آئے پریس کانفرنس میں. ڈاکٹر مالک صاحب یہاں سے گئے ہیں میاں نواز شریف کو لندن جا رہے ہیں، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 5 منٹ کی پریس کانفرنس کے لیے وہ ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ آتے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر مالک صاحب کو اگلا وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانے کی کوششیں ہیں، یا ڈاکٹر مالک صاحب خواہش مند ہیں. تو میں نے کہا کہ یار 4 سیٹوں کے ساتھ شاید ڈاکٹر صاحب نہ بنے. اور ویسے بھی وہ دور اور تھا جب ڈاکٹر صاحب چند سیٹوں پہ بنے تھے، لیکن اس وقت نون لیگ ان کے ساتھ تھی، پشتونخوا ان کے ساتھ تھی. تو وہ پارٹیاں وہ جو تھیں ان میں ایک یونٹی یا اتحاد تھا یا ڈسپلن تھا. اب جو اکثریت فارم 47 والی دعوے دار ہے جن پہ یہ الزامات ہیں، تو وہ ہر بندہ اپنا خود مختار ہے، تو وہ اس طرح تابع نہیں ہوگا. تو چاہے وہ ڈاکٹر مالک صاحب ہوں یا سرفراز بگٹی صاحب ہوں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنٹرول سیاسی لیول پہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ایک اور فیصلہ بھی شاید کیا گیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں، چاہے وہ ڈی سی ہے، اے سی ہے، رسالدار ہے، ایس پی ہے، جہاں کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی شاہراہ بلاک ہوئی اور وہ ود ان منٹس کلیئر نہیں ہوئی، تو وہ وہاں کے جو عہدیداران ہیں وہ خود کو اپنا بستر گول کرے اور ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا کہ آپ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ شاہراہ کھلوا سکیں. ایک سینیریو یہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی وہ 4 شیڈول میں جو مین ایکٹیو لوگ ہیں ان کو بھی شاید ڈالا جائے گا. تو مطلب وہی ہے کہ جہاں تک طاقتور حلقے ہیں انہوں نے یہی سوچا ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ کریک ڈاؤن سے ہی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، یا ہم کوئی نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے یا امن لانے میں کامیاب ہوں گے. تو بہرحال اس پر میرے خیال میں طاقت کسی چیز کا حل بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ریاست یہ سمجھے. اور ڈاکٹر اعلی نظر کی ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر بلوچستان کے سائل وسائل پہ ہے، اور پنجاب ایک لینڈ لاک علاقہ ہے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے صوبوں سے ہی وہ کرتے رہے اور اپنا سروائیول چاہتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی انٹرنیشنل قوت سپورٹ کرتی ہے تو شاید پنجاب دوبارہ انڈیا یا کسی اور ہمسائے ملک کا اتحادی بن جائے اور ہمیں شاید اپنی جیت نصیب ہو. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ سمجھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو جتنا بھی کرنا پڑ گیا بلوچستان کو، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ وہ داؤ پہ لگا دیں گے، لیکن بلوچستان کو چھوڑنے کی وہ کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو بھی پتہ ہے سروائیول بلوچستان میں ہے. کل مائنز اور منرل سے ریلیٹڈ ایک ایونٹ ہوا ایسا آئی ایف سی کے زیر اہتمام، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ، ایک مجھے خیبر پختونخوا کا نظر نہیں آیا، باقی تھے ہمارے بلوچستان کا بھی گیا ہوا تھا، لیکن دعوے بھی کیے تھے بلوچستان میں بہت یہ ہے وہ ہے، لیکن ہمارے والے بیچارے کو اسپیچ تک نہیں ملی انفارچونیٹلی. اور سب سے بڑے وہ یہاں پہ ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ فیڈ بلوچستان نے کرنا ہے یا وزیرستان نے کرنا ہے، لیکن یہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو خوش کر کے ہی ہم کچھ لے کے جا سکتے ہیں. تو میں پھر کہتا ہوں کہ زور آور لوگ ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم شاید زور زبردستی کسی انسان کی تذلیل، مارنا یا تشدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تذلیل نہ ہمیں اپنی پسند ہے نہ کسی اور کی پسند ہے. ہم چاہتے ہیں ہر کسی کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، کسی کا کوئی حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جانا چاہیے. وسائل میرے ہوں اور مجھے نہ ملیں، میرے بچے در پدر ہو رہے ہوں، نسلیں میری یہاں سفر کریں، اور جب اس میں کچھ نکلے اور مستفید اکا دکا یہاں صادق سنجرانی جیسا کوئی ہو یا کسی اور وہاں کا جو بھی ہو وہ ہو، اور باقی عوام کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہ ہوں، تو پھر کس سے انسان گلا کرے، کس سے شکوہ کرے؟ یقیناً جن کا ان پہ کنٹرول ہے اسے شکوہ تو ہے، گلے تو ہو سکتے ہیں. جب کچھ کرتے ہیں تو پھر اس پہ پھر سخت کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے اب اگر بشیر زیب بھی مار دیا جائے گا، رحمان گل بھی مار دیا جائے گا، ڈاکٹر اعلی نظر بھی مار دیا جائے گا، تو حل نہیں نکلے گا. ابھی یہ کیا گیا کہ مین قیادت کو کسی طرح سائڈ لائن کرنا ہے، گو کہ ادھر سے بھی ایکسٹریم آ گئی، لیکن حل یہ نہیں ہے. وقتی طور پہ ہوگا شاید سال 2 3، لیکن دوبارہ ہی مرج ہو جائیں گے. یہ جو نسل 2000 کے بعد آئی ہے نا، یہ انہی چیزوں کو دیکھ کے بڑی ہوئی ہے.
تو ان لوگوں کو طریقے سے ان کی سوشلائزیشن بھی کرنی ہے. مہرنگ ہو، صفیہ ہو، گلزادی ہو، سمیدین ہو، ان سب کی یہ متاثر لوگ ہیں، ان کی نفسیات پہ کام کرنا ہے، ان کے رویوں پہ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. کچھ اپنی باتیں، ریاست جہاں تھپڑ لگاتی ہے ساتھ میں گلے بھی لگاتی ہے، لیکن ہمارے اکثر ایک دفعہ شاید گلے کہیں لگا لیتے ہیں اور 99 تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ صورتحال بدلنی ہوگی، یہ روش ترک کرنا ہوگی. ہم پھر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ بات کرنی ہے. ایک صحافی کسی کو، کوئی کامیڈین نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو خوش کرے. میں اب یہ لے کو خوش کروں یا آئی ایس آئی کو خوش کروں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے بہتر ہو، انسانوں کے لیے بہتر ہو. میرا نظریہ انسانیت کا نظریہ ہے. میں سرزمین، قوم، مذہب، نسل، ملک، ان چیزوں سے بالاتر ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر انسان کو برابر طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کروں. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دوں. کسی سے زور زبردستی نہ ہو. میرے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو کسی کمزور سے میں طاقت کی بہاف پہ ہر فیصلہ نہ منواؤں. اور اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، مقامی لوگ کر رہے ہیں، تو میرے ہاتھ میں اگر کوئی ہے تو میں یہ اس کا اعلی کار نہ بنوں، بلکہ ان مظلوم اور معصوم لوگوں کا اعلی کار بنوں. تو تب کچھ ہوگا. اگر ہم یہ بھی کریں گے اور ساتھ میں ظالم لوگوں کی ہی کہیں نہ کہیں سے پشت چیزیں چلیں گی تو پھر چیزیں مزید وسٹ ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ دیکھنا ہوگا. فیصلے تو بہت سخت لیے جا رہے ہیں، اور یقیناً جو فیصلے لینے والے ہیں وہ جو لیتے ہیں تو وہ کر بھی دوڑتے ہیں، لیکن اس کی کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں تو یہ طے کرتا ہے. ہم مزید کسی لیڈر کو، چاہے سردار اختر جان ہو یا کوئی اور ہو، ان کو نواب اکبر بگٹی بنا کے مزید حالات کو گمبھیر نہیں کر سکتے. اور جو اس ایج کو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہیروئٹک ماڈل پہ جائیں، تو پھر ان کی ویسے بھی عمریں اتنی ہو چکی ہوتی ہیں. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ گریس کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے، عزت کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. چیزوں کو قانون اور آئین کے مطابق شاید چلائیں تو کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جس کا جو جرم ہے اس کو عدالت کے مطابق اگر سزا دلوائیں گے تو شاید بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. تو ہماری تمام دونوں فریقوں سے یہی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے کوئی درمیانی راستہ نکالیں. عام آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے دونوں اطراف سے، آپ سے بھی اور ان سے بھی. تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کے لیے جو پسند کرتے ہیں، ان معصوم اور مظلوم لوگوں کے لیے بھی، وہ چاہے کسی بھی قومیت کے ہوں، ان کے لیے بھی وہی پسند کریں. باقی یہ دنیا، اس میں سب عارضی ہیں، ہر ایک نے جانا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ اس دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور اس میں بھی سرخرو رہیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.